7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا، اللہ اکبر، جس بندے نے اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت کے اندر گزارا ہوگا. نشأۃ شباب فی عبادت اللہ، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے. آج جوانی ہر ایک پہ آتی ہے، لیکن جوانی ہمیشہ دیوانی بناتی ہے. کسی کو کسی کا دیوانہ بنا دیا، کسی کا مستانہ بنا دیا، کوئی کسی کا پروانہ بن جاتا ہے. لیکن آئیے ان جھوٹی اور غلیظ محبتوں کے دیوانے بننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پروانے بن جائیں، دین کے دیوانے بن جائیں. کل قیامت کو اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ ایک جوانی، ایک زندگی، ایک حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شارٹ قلیل بیان کیا. وہ کہنے والا بھی کہتا ہے نا، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. اس نے اتنے جملے کے اندر اس ساری زندگی کو بیان کر دیا. نماز اور کیا کہتے ہیں اذان کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا ٹائم ملتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ. اللہ اکبر. لیکن بعض ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر 10 سے 15 منٹ نہیں ملتا، وہ جلدی ہو جاتی ہے. انسان بعض دفعہ بہت جلد اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے. وہ انسان بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں آنا. جو اعمال کیے ہیں ابھی ان کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا ہے، آخرت میں بھی بھگتنا ہے. یہ بڑی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی چارپائیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں، گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہمیں موت آ جائے، گھر والے بھی چاہتے ہیں اس کو موت آ جائے، لیکن اللہ موت دیتا، اللہ نہیں موت دے رہا. یہ عبرت، یہ نشانی، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جاؤ ان کے قریب جاؤ، ان کے قریب جا کے ان کو کلمے کی تلقین کرو، توبہ استغفار کی تلقین کرو، رجوع کی تلقین کرو، اور بالخصوص والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو ان سے ڈراؤ اور اپنے والدین کو منانے کی ترغیب دلاؤ. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا، کہا اللہ کے رسول فلاں کی جان نہیں نکل رہی، فلاں کی جان نہیں نکل رہی. اللہ کے رسول اس کے بارے میں نصیحت فرمائی. فرمایا اس کے والدین حیات ہیں؟ فرمایا کہ اس کی والدہ حیات ہے، والد اللہ کو پیارے ہو چکے. فرمایا والدہ کو بلاؤ. والدہ کو بلایا. کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے یا کہ ناراض ہے؟ اس نے کہا ناراض ہوں، اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. کہا اس کو معاف کر دے. کہا اللہ کے رسول نہیں معاف کروں گا. بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی نافرمان ہے، نہیں معاف کروں گے. کہا معاف کرتے ہیں. کہا اللہ کے رسول نہیں معاف کروں. اب دیکھو وہ ماں جو بڑا ہی پیار کرنے والی، بڑی رحم کرنے والی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کی صفت کو اس ماں کے دل کے اندر رکھا، لیکن اس ماں کو کتنا ستایا ہوگا، کتنا تڑپایا ہوگا کہ جو کہہ رہی ہے نہیں معاف کروں گی، رسول اللہ کے کہنے پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں معاف کروں گی، کتنا ستایا ہوگا. تو پھر آخر الزمان نبی، رحمت للعالمین نبی، وہ طبیب نبی، وہ حکیم نبی، وہ ہر رمز کو سمجھنے والا نبی، اس نے پھر موقع مناسبت کے حوالے سے کہا جاؤ. صحابہ کرام کو حکم دیا اس جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. لکڑیاں آئیں، کہا ڈیر لگا دو. فرمایا کہ ان کو آگ لگا کے اس کو اس کے اندر ڈال دو. ماں کہتی ہے اللہ کے رسول یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی اس کو سزا دینے والا ہے. تو جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس آگ کے اندر جانے لگا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈالنے والے نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگ کے عذاب کو دینے سے منع کیا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے. میں نے بھی اس کو معاف کر دیا. پھر اس کی روح اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. میرے بھائی بہت سارے ایسے کیس آپ کو ملیں گے، لیکن دوسری طرف آپ کو دوسرے کیس بھی ملیں گے
کہ وہ نہیں چاہتے ابھی موت آئے، وہ نہیں چاہتے ابھی موت آئے۔ ادھر جناب شادی کے باجے بج رہے ہیں، ادھر جناب گلے میں ہال پہنائے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو سجایا جا رہا ہے، روڈوں کی طرف جایا جا رہا ہے، کوئی پہنچ جاتا ہے، کوئی دلہن کو لے کے آ رہا ہے، لیکن گھر پہنچنا نصیب ہوتا۔ وہ نہیں چاہتا مجھے موت آئے۔ اس خوشی کے گھر میں ماتم کی صفیں بچھاتی ہیں، بہت کچھ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کس لیے دکھاتا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا تمہیں ان چیزوں کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر اور خوف کیا ہے؟ یہ بھی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات، اللہ کی پکڑ، اللہ کی نجات، یہ دو چیزیں اپنے دل میں پیدا کر لو کہ وہ جو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے اندر یہ خوف ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر دوسرا طریقہ کیا آئے گا؟ میں تمہارے اموال کے نقصان کروں گا۔ کبھی جناب تمہاری گندم، کبھی کھڑی کھڑی فصلیں تباہ و برباد کر دوں گا، کبھی جناب باغات پھل جو پکے ہوئے ہیں ان کو جناب راکھ کر دوں گا، کبھی تمہاری وہ آنے والے کنٹینرز، اللہ اکبر، وہ آنے والی کشتیاں ان کو جناب پانیوں کے سپرد کر دوں گا، کبھی جناب تمہارے ذخیرہ کیے ہوئے مال ان کو الیاں لگا دوں گا، ان کو جناب سسری لگا دوں گا، ان کو ضائع کر دوں گا۔ آج بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو آج حرکت میں آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دکانوں پہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ زاد المیعاد تاریخ کی ادویات ہیں، یہ زاد المیعاد فلاں فلاں چیز ہے، تم بیچ رہے ہو لہذا تمہارے اوپر FIR ہے، مقدمہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پڑی پڑی چیزیں ضائع ہو جائیں گی، وہ خراب ہو جائیں گی، ان کی ایکسپائری ہو جائے گی، لیکن ان سے تمہیں کوئی نفع مل سکتا؟ کتنے لوگوں کا پڑا پڑا مال خراب ہو جاتا ہے۔ وہ شیمٹے کہتے ہیں نا، میری شیمٹ نہیں نکلی، میری فلاں نہیں نکلی، کیا ہوا؟ وہ جناب خراب ہو گیا مال۔ اب اس کو سستا کر کے بھی بیچنا چاہ رہے لیکن وہ بکتا۔ من الاموال ونقسم من الاموال، اللہ کہتا ہے کھڑی کھڑی گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، بلڈنگوں کو اوپر گرا کے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، بنگلے جناب، ان کو میں جب زمین بوس کرتا ہوں تو پھر انسان دیکھ کے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط قلعہ میرا گر سکتا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں یہ قلعے تو بہت کمزور سی بات ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ان پہاڑوں کو رویوں کی طرح اڑا کے تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا دوں، ان پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑتے ہوئے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین بہت بڑی طاقت اور قوت کا مالک۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر دوسری آزمائش انسان کے اموال کو ضائع، نقصان کرنا۔ اچھا، وہ بظاہر نقصان ہوگا لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ وہ خوف ہوگا، کب نہیں ہوگا؟ والجوع، وہ انسان بظاہر مر رہا ہے، دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تیرا نقصان نہیں ہے۔ کب نہیں ہے؟ والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، جب تو صبر کر لے گا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے مان لے گا کہ اللہ جو کرتا ہے، جب کرتا ہے، جس سے کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ غلط کرتا، اللہ نہیں غلط کرتا۔ اللہ کسی کو ایسے سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے آزمائش میں نہیں ڈالتا، یا تو وہ اپنا اس کو خاص بندہ بنانا چاہتا ہے، اس کو آزمائشوں سے گزار ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزمایا تھا؟ کیا یعقوب علیہ السلام کو نہیں آزمایا تھا؟ کیا نوح علیہ السلام کو نہیں آزمایا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سمیہ نامی عورت کو نہیں آزمایا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو فرعون کے گھر میں نکاح میں دے کے نہیں آزمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو۔ کب آزماتا ہے؟ جب وہ اللہ کا انتہائی مقرب، برگزیدہ، پسندیدہ، محبوب ترین بننا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قریب ہو جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، تو اللہ کہتا ہے میرے دوست بننے کے لیے منافقت سے پاک ہونا ہوگا، حسد سے پاک ہونا ہوگا، نفاق کی بیماریوں کو نکالنا ہوگا، ریاکاریوں کو نکالنا ہوگا، میرے پاس آنا ہے، میرے ساتھ دوستی تعلق جرانا لگانا ہے، تو یکس ہو کے ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ساری دنیا سے منہ موڑ کے میرے پاس آنا ہے، صاف دل، یقین، ایمان، توکل، بھروسہ لے کے آنا ہے، اعمال صاف ستھرے لے کے آنے ہیں، میرے نبی کی مہر لگوا کے لے کے
چلانا ہے پھر میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، پھر اپنا پسندیدہ بنا لوں گا۔ اگر تو کسی اور کو ملاوٹ کر کے ساتھ لے کے آئے گا، اعمال کسی اور کے لے کے آئے گا، شکر کسی اور کی لے کے آئے گا، لباس کسی اور کا لے کے آئے گا، خوشی غمی کسی اور کی لے کے آئے گا، دوستی یارانہ کسی اور کا لے کے آئے گا، دعویٰ میرا کرے گا، نعرہ میرا لگائے گا، اللہ کہتا ہے میں تیرے اوپر نفاق کی مہر لگا دوں گا۔ جب نفاق کی مہر لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی بھی آ جائے، ولی بھی آ جائے، غوث بھی آ جائے، کتب بھی آ جائے، ابدال بھی آ جائے، میری پکڑ سے پھر تجھے چھڑا سکتا؟ جب نفاق کی مہر لگ گئی، اللہ اکبر، تو کیا کہا؟ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انسان نہیں چاہتا میں مر جاؤں، لیکن موت آ جاتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ انسان اس موت پر بھی صبر کر لے، اس موت پر بھی صبر کر لے، اللہ اس موت کو بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنا دیتا ہے۔ اس گرتی ہوئی بلڈنگ کے اوپر صبر کر لے، اس جلتے ہوئے باغ کے اوپر صبر کر لے، ڈوبتی ہوئی معیشت کے اوپر صبر کر لے، تو محنت مزدوری کریں۔ جب وہ محنت مزدوری کرتا ہے، یقیناً اس میں ذہن کے اندر یہ بھی ہوگا، بچے کو دیکھے گا، باپ کے اوپر پریشر آئے گا، پریشان ہوگا، مزید تکلیف میں ہوگا۔ اس نے کئی ایک باتیں سوچی ہوں گی، لیکن اس کو جب گھر سے نکال دیا، خامد محنت مزدوری کے لیے چلا گیا، وہاں پہنچتا ہے، رات کو واپس آتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، گھر والی سے پوچھتا ہے کہ ارے مجھے بتا فلاں کا کیا حال ہے، اپنے بیٹے کا نام لیتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے بہتر کر دیا، پہلے سے سکون میں ہے، اب تکلیف نہیں ہے، درد نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، اب سکون ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، مجھے ملاؤ، مجھے دکھاؤ۔ وہ کہتی ہے ابھی وہ سو رہا ہے، ابھی آرام کر رہا ہے، ابھی وہ تکلیف میں تھا، ابھی آرام میں ہے، ابھی سویا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، آپ نفل ادا کریں، آپ سو جائیں، تھکے ہوئے آئے ہیں تو صبح اٹھ کے اس سے ملاقات کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جب رات گزرتی ہے، رات کو وہ دونوں میاں بیوی ملتے ہیں، آپس میں حقوق زوجیت کو بھی ادا کرتے ہیں، تو صبح جب اللہ اکبر اٹھنے سے پہلے وہ گھر والی فجر کے وقت کہتی ہے ارے اللہ کے بندے مجاہد، مجھے یہ تو بتا کہ جو بندہ کسی کو کوئی امانت دے، اگر کوئی واپس مانگ لے تو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو دینی چاہیے، کیوں نہیں دینی چاہیے؟ اس نے کہا اس میں خیانت کرنی چاہیے یا کہ جب مانگے جیسی مانگے ویسے ہی دے دینی چاہیے؟ اس نے کہا جب مانگے، اس کی چیز ہے، اس کو دینی چاہیے۔ تو وہ پھر ایک ہی بات کہتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جس نے دیا تھا اس نے واپس بلا لیا ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ سارا واقعہ اس کے ذہن میں، یہ کیسی بات، دنیا میں انہونا بات، انہونا واقعہ، انہونا طریقہ۔ پہلے مجھے گھر سے نکالا، کام کاج پہ بھیجا، واپس آیا، بچہ فوت ہو گیا، تو میرے ساتھ اس نے یہ حرکت بھی کر لی، یہ معاملہ بھی کر لیا، کھلا پلا بھی لیا، اور اس طریقے سے مجھے سمجھایا۔ شاید اس کی زندگی میں پہلا واقعہ تھا، چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ منظر، یہ واقعہ پیش آیا، میری رہنمائی کیجئے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اس کائنات کے اللہ اکبر سردار نے اس وحی والی زبان سے فرمایا۔ سارا واقعہ سن کے اللہ نے آسمانوں سے فرشتہ بھیجا، کہا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے جنت کا حقدار بھی بنا دیا ہے، اور ساتھ خوشخبری بتائی ہے کہ اس جیسے اللہ تعالیٰ کئی نعم البیٹے بھی عطا کرے گا، اور اس کے واقعہ کو تا قیامت اللہ تعالیٰ زندہ بھی رکھے گا۔ اس کے صبر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مرنے والا مر گیا، اچھا بھئی ایک فوت ہو گیا ہے، تم رو لو، پیٹ لو، وین کر لو، بین کر لو، جو چاہتا ہے دل کر لو، کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ یہ بھی انسان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے کہ جب کوئی جانے والا، پیارا، چاہنے والا، دوست، یار، تعلق، وہ رشتہ دار، وہ باپ، وہ کوئی ایک رشتے کی شکل میں ہے، افسوس ہوتا ہے، ہونا چاہیے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ہونا چاہیے، بلکہ افسوس کے لفظ نہیں ہونے چاہیے۔ افسوس کے لفظ، اللہ کے حکم پر، اللہ کے امر پر ہمیں افسوس کرنا نہیں چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس اس پہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، جب اس نے حق اور صدق کا فیصلہ دیا ہے، جو اس نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس کا وقت آ گیا تو مجھے کس بات کا افسوس ہے؟
مجھے تعزیت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ تو آج کے جمعے کا جو مفہوم ہے، آج کے جمعے کا جو درس ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خوف سے، مال کی کمی سے، نقصانات سے، اس کے جان کے نکل جانے سے اور مختلف طریقوں اور حربوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے، کامران وہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست اور محبوب وہ بنتا ہے جو ساری آزمائشوں کے اندر کامیابی، کامرانی کو حاصل کرنے کے لیے استقامت دکھاتا ہے، عقیدہ مضبوط رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب کو تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، مشکل آ گئی، کبھی جناب اپنے سر کے اندر خاک وہ چھانک رہا ہے، کبھی کسی دربار پہ جا کے جھاڑو لگا رہا ہے، کبھی کسی کا نمک اٹھا کے کھا رہا ہے، کبھی کسی کے طواف کر رہا ہے، اور کہیں جناب بکرے چھترے قربان کر رہا ہے، کبھی جناب بابے سے جا کے معافیاں مانگ رہا ہے، کبھی کو کہہ رہا ہے یار جا کے سلام تو کرانا، کبھی جا کے جناب سلام کر لے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ ارے بھائی یہ عقیدے سارے غلط ہیں، باطل ہیں، یہ اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایک ہی وعدہ کرو، اللہ کے ساتھ ایک ہی طریقہ اختیار کرو، جس کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں نا، پہلے ڈاکٹر پھر فلاں، جب کہیں سے امید نظر نہیں آتی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اب تو ہی ہے، اللہ اب تو ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو پہلے کس کو یاد رکھو؟ قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ بیمار ڈاکٹر کے پاس جائے تو عقیدہ، ذہن، ایمان یہ رکھے کہ مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ یہ رسول اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ کی سنت تھی، رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ علاج معالجہ کرانا درست ہے، سنت ہے، کرواؤ، لیکن یقین کیا ہے، توکل کیا ہے کہ مجھے دوائی کا اثر، اس کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ اصل طاقت میرے اللہ کے پاس ہے۔ حکیم کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، کسی پیر فقیر کے پاس جاؤ، دعا درود کرواؤ، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھو کہ اس نے مجھے ہاتھ لگا دیا، شفا دے دی، فلاں کر دیا۔ ارے بھائی کبھی سوچ تو لیا کرو، اس سے جاتے ہو کیا لینے؟ دعا کروانے۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ دعا کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ تو پھر سمجھ جانا چاہیے شفا دینے والا یہ نہیں، اولاد دینے والا یہ نہیں، یہ جس سے مانگ رہا ہے حقیقت میں وہ دینے والا۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے، وہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر ہم یہی سمجھیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے اوپر آنے والی مشکلات کو دیکھتے اور سنتے اور پڑھنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کچھ کر دے گا؟ نہیں، پھر یہی ہے غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، کانوں پہ پردہ ہے، سماعت پہ پردہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آئیے آج اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو بیدار کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لیجئے، تعلق باللہ کو مضبوط کر لیجئے، عقیدہ ایمان بنا لیجئے کہ شفا دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، آزمائشوں میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، صحت بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، رزق اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، آزادی کی نعمت سے نوازنے والا بھی اللہ ہے، یہ طاقت و قوتوں کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ لاؤ لشکر دینے والا بھی اللہ ہے، صحت جوانی دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی اور موت کا بھی خالق اور مالک اللہ ہے، اور کلا ہے اس کے ساتھ اس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ جب انسان اپنے عقائد کو اس لیول پہ مضبوط کر لیتا ہے کہ اس وقت پھر انسان کو اللہ آسمانوں سے خوشخبری سناتا ہے کہ میں نے تجھے کامیاب کر دیا، کامران کر دیا، جس طرح صحابہ کے بارے میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے، یہ دلوں کے صاف ہیں، پاک ہیں، طاہر ہے، طیب ہے، ان کے دل میں خوف، ایمان، عقیدت صرف اور میرا ہے۔ آج مجھے بحثیت مسلمان اپنا عقیدہ وہی بنانا چاہیے جس کو قرآن کے پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم بھی اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان ان کی مثل لاؤ، عقیدہ ان کی مثل بناؤ۔ آج کے جمعہ کے حوالے سے یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، انتظامیہ نے بہت اس کے اوپر وہ کہہ لیں احتجاج بھی کیا ہے، زور بھی دیا ہے کہ آج اپنے سوشل ڈسٹینس کو
جو ہے نا وہ برقرار رکھا جائے، ماسک کو پہنا جائے، آج وہ جو ہے وہ سینیٹائزر اس کو استعمال کیا جائے، لیکن ضرور کریں، سینیٹائزر بھی لگائیں، ماسک بھی لگائیں، سوشل ڈسٹنس بھی رکھیں، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑا سینیٹائزر 5 وقت کا وضو ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے ہاتھ کو دھونا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے پہلے اور آخری قطرے کے ساتھ، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ وہ کولی کرتا ہے، زبان کے اور منہ کے جناب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چہرے پہ پانی مارتا ہے، چہرے کے گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ اور وہ اپنی کوہنیوں کو دھوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ قدموں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے پاک، صاف، طاہر، طیب ہونے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے آج نماز کا اہتمام ضرور کریں، نماز کی تلقین ضرور کریں، نماز کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب ضرور دیں، نماز کے لیے اٹھانا ایک دوسرے کو لازم پکڑے، وہ دکان سے اٹھانا ہے، گھر سے اٹھانا ہے، بستر سے اٹھانا ہے، اپنے آپ کو ضرور اس کے لیے جو ہے وہ ترغیب دینا، اپنا جو ہے وہ شغل بنائیں۔ اور اسی طرح ان جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو SOPs ہیں، اس پر بھی عمل درآمد ضروری ہے، چونکہ جو اللہ نے ہمیں سنت طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے، بیماری سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم وانفسکم، تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، مت موت کے قریب جاؤ، مت بیماری کے قریب جاؤ، مت سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہو کہ کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آتا ہے پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، جب وہ بچانے پہ آتا ہے سب کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آج احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کریں، ضرور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ضرور SOPs پہ عمل کریں، ضرور اپنے اداروں کو سپورٹ کریں، ضرور ان کو مضبوط کریں، ضرور ان احکامات پہ عمل کریں، لیکن توکل یقین اپنے رب پہ کریں کہ ہمیں محفوظ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔